خوش نصیب کسانوں کو قرآن اندازی کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ٹریکٹر کسان اسکیم کے ذریعے نہایت ہی شفاف طریقے سے ٹریکٹرز ملے ہیں، اور ان ٹریکٹرز کی انعامی اسکیم میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ کسان جو مثالی پیداوار کا مظاہرہ کریں انہیں اس میں خصوصی طور پہ ترجیح دی جائے۔ آپ سب کو جنہیں یہ ٹریکٹرز ملے ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ کسی سفارش، کسی رشوت، کسی کے کہے سنے بغیر آپ کو ایک نہایت ہی شفاف طریقے سے قرعہ اندازی میں یہ ٹریکٹرز دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک علامت ہے اس شفافیت کی کہ جو مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور مرکز میں حکومتیں اپنے طرز حکمرانی میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک فرق ہے، جو گزشتہ دور میں دعوے کرتے تھے کہ ہم شفافیت کے ساتھ کام کریں گے، لیکن ان کے دور میں ہر محکمے کے اندر کرپشن نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ میرے کسان بھائیوں، آج پاکستان ایک معاشی بحالی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ آج سے تقریباً 3 برس پہلے جب ہم نے حکومت تبدیل کی عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس سے پہلے 1 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو اندرونی طور پہ ڈیفالٹ کر دیا تھا۔ 1 اپریل 2022 کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی حکومت نے ترقیاتی بجٹ کی پوری سہ ماہی کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا، اور کہا کہ ہمارا خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ یہ وقت ہم نے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا کہ جب ہم پر ایٹمی دھماکوں کے بعد بین الاقوامی پابندیاں لگی تھیں، اور یہ نتیجہ اس نا تجربہ کاری، نا اہلی اور لوٹ مار کا تھا جو 4 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کی گئی۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ 2018 کے الیکشنوں میں ہر تقریر میں یہ بات سمجھاتا تھا کہ اگر ایک اناڑی شخص موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا تو ایک اناڑی 24 کروڑ عوام کے ملک کو اور اس کی معیشت کو کیسے چلا سکے گا؟ اگر آپ ایک اناڑی کے سپرد اپنا ٹریکٹر کریں گے، جس بندے نے ابھی یہ آپ کو ٹریکٹر ملا ہے، اور آپ کو آ کر کوئی کہے کہ مجھے ٹریکٹر چلانے کا شوق بڑا ہے لیکن میں نے آج تک ٹریکٹر چلایا نہیں، تو کیا آپ کبھی اسے اپنے ٹریکٹر کی چابی دیں گے؟ اگر آپ اسے دیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ ٹریکٹر کو کسی انسان کے اوپر چڑھائے گا، کسی بس کے ساتھ ٹکر مارے گا، کسی دیوار میں ٹکر مارے گا، یا گر کے خود بھی ٹریکٹر کے پہیے کے نیچے آ کے اپنا سر یا بازو یا ٹانگ توڑوائے گا۔ ایک اناڑی آدمی اگر موٹر سائیکل یا ٹریکٹر نہیں چلا سکتا تو ایک ایسا شخص جو ایک یونین کاؤنسل چلانے کا بھی تجربہ نہیں رکھتا تھا، اگر اسے یہ توقع رکھی جاتی کہ وہ پاکستان کو کسی منزل پہ پہنچا دے گا، تو جس کسی نے اس کو یہ سوچ کے ووٹ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ کا معائنہ کرانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو اس کو ووٹ دینے والے تھے اپنے لیے تو اتنے سیانے ہیں، اپنی گاڑی کی چابی کسی کو نہیں دیتے جب تک یہ تسلی نہ کر لیں کہ وہ کتنے سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، جب تک یہ تسلی نہ کر لیں کہ کیا وہ گاڑی چلانے کی جانکاری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ لیکن اپنے ملک کے لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کو چابیاں دیں کہ جسے ملک چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 4 سالوں میں پاکستان میں سوائے نفرت کے
سوائے جھوٹے مقدمے بنانے کے، سوائے گالی گلوچ کرنے کے، سوائے سب کو چور ڈاکو بنانے کے، اس شخص نے کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ کوئی آ کے مجھ سے مناظرہ کرے اور کوئی پی ٹی آئی کا حمایتی آ کے ثابت کرے کہ پنجاب میں 4 سال ان کی حکومت تھی، پنجاب میں کوئی ایک قابل ذکر منصوبہ بزدار کی حکومت میں، عمران کی حکومت میں بنا ہو، بلکہ اس دور میں پنجاب کے 51,000 بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر کے پنجاب کی نمائندگی کا قتل کیا گیا۔ وہ 10 سال جن میں شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب کو بنایا، پنجاب کو سنوارا، پنجاب کو ترقی دی، 4 سال میں بزدار حکومت نے اس ترقی کے اوپر پانی پھیر دیا۔ ہمارے شہر تباہ ہو گئے، ہمارے دیہات تباہ ہو گئے، ہماری سڑکیں ٹوٹ گئیں، ہمارے تعلیم کا نظام تہس نہس ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنجاب جو پورے ملک میں اور دنیا میں ایک ترقی کی علامت تھی، اس کو دوبارہ اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی ہے تو مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں اسی مشن کو، جس کا آغاز جناب نواز شریف نے اپنی ترقی پسند سیاست سے کیا تھا، اس کا دوبارہ احیاء کیا گیا ہے۔ اور آج آپ پنجاب کے کسی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو ہر طرف ترقی کے منصوبے نظر آتے ہیں، آپ کو ہر طرف بلڈوزر اور مشینیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں سڑکیں بن رہی ہیں، کہیں ہسپتال بن رہے ہیں، کہیں تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، اور کہیں کسانوں اور مزدوروں اور اقلیتوں کے لیے ویلفیئر کے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ وہی خزانہ ہے، وہی بجٹ ہے، لیکن اب اس میں نتیجہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو پتہ ہے کہ خدمت کی سیاست اور ترقی کی سیاست کیسے کی جاتی ہے۔ ایک شخص جسے کسان کی کام کا یا کاشتکاری کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے آگے تمام زراعت کے آلات رکھ دیں گے تو وہ ان آلات کو ہی دیکھے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ موسم کیا ہوتا ہے، بیج کیا ہوتا ہے، ہل کیسے چلاتے ہیں، بجائی کیسے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مسلم لیگ نون ترقی کی فصل کاشت کرنے، بیجنے کی واحد ضمانت ہے، اور جب بھی پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو پاکستان نے ترقی کی ہے۔